بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام سنون کریں کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلامیات فار کلاس 7 باب سوئم ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں ٹاپک ہے پیج نمبر 74 پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم کا صبر و شکر. مجھے میرے رب نے یہ پیشکش کی کہ وہ مکہ مکرمہ کی وادی بطحا کو میرے لیے سونے کا بنا دے، تو میں نے کہا اے میرے رب، میں ایک دن سیر ہونا چاہتا ہوں اور ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں، تاکہ جب بھوکا رہوں تو تیرے سامنے تضریع اختیار کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب سیر ہوں تو آپ کی حمد و ثنا کروں اور تیرا شکر ادا کروں. اب اس سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے 2347، اس کی ریفرنس نمبر ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پیشکش دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک وادی بطحا کے نام سے، اور اللہ پاک نے ایک دن آفر کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے یہ پوری وادی سونے کی بنا دیتا ہوں. آپ اتنی تکلیف سہتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، عبادات میں مشغول رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا کہا، کیا فرمایا کہ یا اللہ میری پتہ کیا خواہش ہے، بے شک تو مجھے اتنی بڑی آفر پیش کر رہا ہے کہ میں پوری کی پوری وادی کو، وادی اٹس کائنڈ آف ویلی، ٹھیک ہے نا، ویلی کا پورے کا پورا سونے کا ہو جانا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی دولت ہے یہ، ٹھیک ہے. تو اب اس نعمت کو منع کس طرح فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں میں ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں، یعنی سیر ہو جاؤں. سیر کا مطلب ہے پیٹ بھر کر کھانا، اور ایک دن میں بھوکا رہوں. اور ایسا کیوں؟ کیونکہ میں بھوکا اس لیے رہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تیرے سامنے عاجز ہوں، میں جھک کر تیری عبادت کروں، میں تیرا شکر بجا لاؤں کہ تو نے مجھے ایک دن پیٹ بھر کر کھلایا اور آج میں بھوکا ہوں، تو میں تیرے آگے بھوکا بن کر پیش ہونا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تکلیف کے ساتھ، اور میں تجھے عاجزی کے ساتھ یاد کر سکوں. کیونکہ جب بندے کا پیٹ بھر جاتا ہے نا، اس کو بڑی نیند آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑا ریلیکس فیل کرتا ہے. تو جو بندہ بھوکا ہوتا ہے نا، اس کی آنسو اور اس کی دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے. تو اور جب سیر ہوں تو آپ کی حمد و ثنا کروں، اور جب میرا پیٹ بھرا ہو نا جس دن، اس دن میں روں دھوں نا، میں خوشی کے آنسو بہاؤں اور کہوں اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اتنا اچھا کھانا کھلایا، اتنا کھلایا مجھے. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ سبق ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے. نہ تو ان کو سونے کی ضرورت اور نہ اللہ کو ان کے لیے صرف ایک وادی کو سونے کی بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے تو پوری دنیا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریٹ کی ہے. تو یہ صرف اور صرف یہ جو واقعہ ہے نا، یہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے کہ جب اللہ نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ چیخنا چلانا شروع کر دے کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہوگی، فلانے نے جادو کر دیا میرے پہ یوں ہو گیا وہ ہو گیا. اس وقت بھی عاجزی اختیار کریں. اللہ اپنے نیک بندوں پر مصیبت لاتا ہے. اس دن سے ڈریں جب آپ پر مصیبتیں آنا بند ہو جائیں گی، اس کا مطلب یہ کہ اللہ آپ سے دور ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ پہ چھوٹی موٹی مصیبت آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ جا نماز تک جائیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو کر اس سے عاجزی سے دعا مانگے، رو کر، تکلیف بیان کر کر دعا. اللہ کو بہت پسند ہے اس کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگنا، اس سے رو کر مانگنا، کیونکہ وہی ہمارا مالک و خالق ہے. یہ کیفیت تھی حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کی ذات گرامی صبر و شکر کا مجموعہ تھی. یعنی یہاں سے صبر اور شکر کا اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی آفر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لینا پسند نہیں کر رہے اور کہہ رہے میں جس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں اللہ تیرا شکر ہے. اکثر ایسا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہفتہ 4-5 دن کھانا نہیں پکتا تھا، ان کے گھر میں چولہا ٹھنڈا رہتا تھا، ٹھیک ہے. تو اب ہم اگر صبح کی کھائیں اور شام کی نہ کھائیں تو ہم گلا شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ نے ہمیں کچھ نوازا نہیں، اور لوگوں کو دیکھو. میرا خود کا بھی یہ حال ہے، کبھی کبھی پریشانی آ جائے تو ساتھ ہی میرے نا اور طرح کے طور طریقے ہو جاتے ہیں. اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ توفیق دے کہ ہم سب جب بھی ہم پہ کوئی مصیبت آئے ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے جو ہم پہ مصیبت بھیجی ہے یقیناً ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ تھی جس کے بدلے میں ہمیں بہت بڑی سزا ملنی تھی، لیکن اللہ نے ہمیں یہ چھوٹی سی تکلیف دنیا میں دے دی تاکہ ہمیں آخرت میں وہ گناہ نہ بھگتنا پڑے اور اس کی سزا نہ بھگتنی پڑے. صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو ناپسندہ چیزوں اور معاملات پر قابو میں رکھنا، اور شکر کا معنی ہوتا ہے کم پر راضی ہونا، کسی کے احسانات کو ماننا، سوچنا اور ان کا اعتراف کرنا. یہ آپ سے پوچھا جائے گا سوال میں کہ ان میں ڈفرینس بتائیں کہ صبر اور شکر دونوں میں کیا فرق ہے. تو صبر کے معنی ہوتے ہیں بیٹا کہ جب اپنے آپ کو ہوتے ہوئے بھی آپ کو آفرز بھی ہو رہی ہو نا، کوئی کہہ بھی رہا ہو آپ کو باہر سے کہ چلو آپ کے پاس نہیں ہے ہم دے دیتے، کہ نہیں جی اللہ کا شکر ہے، جو اللہ نے مجھے جتنا دیا اگر دینا ہوتا تو اللہ مجھے دیتا، میں کیوں آپ سے لوں، ٹھیک ہے نا. اگر اللہ نے مجھے یہ سب کچھ کھلانا ہوتا تو میں اللہ مجھے عطا کرتا. تو
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں لوگوں کے آگے. جو کچھ ہے اس پہ اللہ کا صبر شکر کر کے اس پہ راضی رہیں. اور شکر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر کم بھی ملا نا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک گاڑی ہے یا ایک موٹر سائیکل ہے یا ایک سائیکل ہے تو ہم اسی پر راضی ہو جائیں. شاید ہمارا یہی نصیب تھا, اللہ یہی چاہتا, ہمارے لیے یہی بہتر تھا, اسی سواری کا ہونا بہتر تھا. ہو سکتا ہے ہمارے پاس موٹر سائیکل ہوتی یا گاڑی ہوتی تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہوتا, ہم مر جاتے یا ہمارے ساتھ کوئی خطرناک کام ہو جاتا, تو بہتر تھا اللہ نے ہمیں وہ نہیں دیا, ہمیں سائیکل دی ہے, شاید ہمارے لیے یہی بہتر تھا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا. تو اللہ کا کے احسانات کا ہمیشہ اعتراف کرنا شکر کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی صبر کا اعلیٰ ترین نمونہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سوء حسنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی ساری زندگی گزاری, کتنی سادگی سے گزاری, اس کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو ویسا بنانے کی ضرورت ہے. مکہ مکرمہ میں مشرکین کی طرف سے آنے والے تکالیف اور مصیبتوں ہوں یا مدینہ منورہ میں منافقین اور یہود کی طرف سے کی جانے والی سازشیں اور ریشہ دوانیاں ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان حالات کا صبر و استقامت سے مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی روشنی میں صبر کا پیکر بنے رہے. اب آپ چاہے مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے, مکہ میں تھے تو ظاہری طور پر لوگ آپ کو تنگ کرتے, شیطانی لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتے جو آپ کو پتھر مارتے, آپ کے جسم سے خون نکلتا اور آپ کے نالین مبارک تک چلا جاتے. اتنی تکلیفیں, اتنے تانے, اتنی پریشانیاں, اپنے دشمن ہو چکے تھے. اور جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں پر چھپے ڈھکے دشمن یہود کی شکل میں اور منافقین کی شکل میں, منافق وہ جو آپ کو دکھنے میں تو دکھاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن بیچ میں سے یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے, اور یہاں تک کہ آپ کے قتل تک کا منصوبہ انہوں نے بنا لیا. جب آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ یہاں سے ہجرت کرو, اور حضرت علی آپ کے بستر مبارک کے اوپر سوئے اس رات, تو یہ کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں نا تو وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کی زندگی انتہائی تکلیف دہ ہے. مکہ میں مشرکین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جملے کسنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ناموں سے پکارنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اذیتیں پہنچانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دینا, شعیب ابی طالب میں آپ کو 3 سال تک محصور کر دینا, سفر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کا برسایا جانا, غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکالیف پہنچانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی شہادت, آپ کے بیٹوں رضی اللہ عنہ اور بیٹیوں رضی اللہ عنہم کا انتقال, منافقین اور یہود کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملے, اس طرح کے تمام واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صبر و استقامت کا عملی مظاہرہ ملتا ہے جو امت کے لیے نمونہ عمل ہے. کیا آپ سوچیں ان ساری پریشانیاں جن کا ذکر یہاں کیا گیا ہے, کیا ہمیں ان میں سے ایک بھی مل جائے, اگر ہمیں کوئی پتھر مارے ہم آگے سے کیا کریں گے, ہم اینٹ اٹھا کے اس کے سر پہ مار دیں گے. ہمیں تو صبر ہی نہیں ہے, ہمیں تو استقامت ہی نہیں ہے, ہمیں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم برداشت کر جائیں. ہمیں کوئی کچھ کہے کہ تو دکھائے, ہم کہتے ہیں جی ہمیں کیا ہے کس طرح. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکالیف, کتنی اذیتیں, کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں. ہم تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. ایک انسان ہوتے ہوئے ایک بندے کے اوپر اس کے اپنے گھر میں داخلہ جو ہے منع کر دینا اور اس کو گھاٹی میں اتار دینا, ایک ایسے پہاڑ میں جہاں وہ 40 دن تک بھوکے پیاسے, ان کا کوئی حال احوال نہیں, اور نبی ہیں وہ, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, رحمت للعالمین ہے, ٹھیک ہے, لیکن کوئی اکڑ نہیں, عاجزی ہے, اس وقت بھی عاجزی ہے. اللہ کے آگے بھی کوئی شکایت گلا شکوہ نہیں کہ اللہ تو نے تو مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور یہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں. نہ, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو اتارا جب یہ لوگ آپ کو اذیتیں پہنچا رہے تھے مشرکین مکہ کے, کہ اگر آپ کہیں تو ہم یہ پوری کی پوری ان پر جو ہے نا الٹا دیں وادی. تو آپ سے نے فرمایا یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں, یہ بے وقوف ہیں, تو کوئی بات نہیں, میں نے ان کو معاف کیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم کہہ دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے, تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ مکہ والوں کا تو نام و نشان نہیں ملنا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور استقامت کی عملی مظاہرہ کر کے دکھایا اور ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا, یہ مصیبتیں ہمارے لیے صحیح. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شکر کی بھی عملی مثال تھی. اب یہ جو پیچھے جتنی آپ نے مصیبتیں پڑھی ہیں بیٹا, ان میں سے آپ ساری کوشش کرنی ہے کہ یاد کریں, کیونکہ یہ آپ سے پوچھا جائے گا پیپر کے اندر, آپ سے 2 یا 3 یا 4 کے مشرکین مکہ نے آپ کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا, ٹھیک ہے, ان کا بیہیویئر کیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے سے کیا بیہیویئر تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شکر کی بھی عملی مثال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتوں پر براہ راست اللہ کا بھی شکر ادا فرماتے تھے, یعنی جب کچھ کھانا تو باقاعدہ دعا پڑھنے, جس طرح ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی وطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, تو یہ کھانا کھانے کے لیے اللہ کا شکر ہے. جب کوئی نئی چیز پہننی ہے الحمدللہ بولنا, اور بھی بہت ساری ایسی دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے. یعنی ظاہری طور پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے.
سواری پر بیٹھتے تھے تو دعا کرتے تھے، نیا کپڑا پہنتے تھے تو دعا کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور لوگوں کی طرف کی جانے والی نیکیوں اور احسانات پر برملا شکر بھی ادا کرتے تھے، اور ان کی نیکیوں اور خوبیوں کا اعتراف بھی کرتے تھے۔ اور اگر لوگ جو ان کے آس پاس کے لوگ ہیں، اگر وہ کوئی آپ کے ساتھ نیکی انہوں نے کی ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھئی اس بندے نے میرے ساتھ یہ بہت اچھا سلوک کیا، بہت اچھا نیک انسان ہے، اور اس بندے کے ساتھ بھی اس چیز کا اعتراف کرتے تھے، اس کی خوبیوں کا اعتراف کرتے، تم بہت اچھے ہو، تم بہت نیک ہو، تم نے اس طرح مشکل وقت میں لوگوں کی اور میری مدد کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر کے اسوا میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی چھوٹی بڑی نعمت کے ملنے پر خود بھی اللہ اور لوگوں کا شکر ادا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی اس صفت کے متصف ہونے کی تعلیم دیتے تھے۔ نہ صرف خود شکر ادا کرتے تھے، باقی اپنے صحابہ کرام اور باقی لوگوں کو بھی تعلیم فرماتے تھے کہ جب کوئی نعمت ملے، اور جیسے کہ اللہ نے آپ کو ہاتھ، آنکھیں، ناک، منہ، زبان، جسم، صحت عطا کی ہے، اس کا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کے آگے شکر ادا کرو، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے، سونے، جاگنے، پہننے اوڑھنے کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی اللہ کا اور بندوں کا بہت اہتمام سے شکر ادا فرماتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نیا جوڑا پہن کر شو آف کرنے نکل جاتے ہیں، پر کیا کبھی ہم نے سوچا کہ جب ہم نیا جوڑا زیب تن کرتے ہیں، ایسی دنیا میں بہت سے انسان ہیں جو پورا سال ایک جوڑے میں گزار دیتے، تو ہمارے اوپر شکر لازم ہے یا نہیں اللہ کا، کہ اللہ تو نے ہمیں نعمت عطا کی کہ ہم ایک سیزن کے 8 9 10 جوڑے بناتے ہیں، اور ایک سیزن وہ پہنتے ہیں اور نیکسٹ سیزن ہم کسی کو اتار کر دے دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا ہمیں اللہ کے آگے بہت شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں کو تو ایک وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے، تو وہ نیا لباس کہاں سے پہنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، یعنی آپ شکر ادا کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کو آپ کے فرینڈ نے کوئی چیز اٹھا کر دے دی ہے یا اپنے پاس سے دے دی ہے تو اس کو شکریہ بولیں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ ہم نے تھینک یو سیکھ لیا ہوا بولنا، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سے بہتر جو لفظ ہے نا وہ ہے جزاک اللہ، یعنی اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے، ٹھیک ہے، جو تم نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے میں تمہیں نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ تمہیں اللہ دے۔ تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے، جب آپ کسی کو تھینک یو بولتے ہو وہ رائے گاں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ جزاک اللہ بولتے ہو تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ یہ دعا ڈائریکٹلی فرشتے جو ہے نا اس اللہ کے طرف لے کر جاتے ہیں، اور اللہ پھر اس بندے کے اوپر نظر کرم فرماتا ہے جس نے آپ کی مدد کی ہوتی ہے۔ تو اپنا شکریہ کا انداز تھوڑا تبدیل کریں، جس کی ضرورت ہے ہمیں، یہ مسلمان کی خوبصورتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم میں بھی اسی صبر و شکر کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش فرمائی، اور یہ سب بھی نبوی صبر و شکر کا عملی نمونہ تھے۔ اب یہ نہیں ہے کہ صرف لوگوں کو نصیحتیں کی یا صحابہ کرام، انہوں نے اپنے گھر میں بھی اس چیز کو رائج کیا، پہلا اپنا گھر پھر باہر، ٹھیک ہے نا، یعنی پہلے خود اس چیز کو اپنے گھر والوں، اپنے اصحاب اور اپنے ازواج اور اہل بیت کو، اپنے ہمارے ازواج مطہرات جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ہماری امہات المومنین ہیں، ان کو اس چیز کا درس دیا ہے۔ اور یہ پورا خاندان، یہ پوری آل، یہ پورے اصحاب چلتے پھرتے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم صبر و شکر کی اعلیٰ مثال تھیں، وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھیں اور مشکیزے سے پانی بھر کر لاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صبر کی تلقین بھی فرمائی اور شکر کی تربیت کرنے کے لیے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی۔ اب ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس تشریف لائیں اور آپ سے کہا کہ میں سارا دن تھک جاتی ہوں، چکی پیستی ہوں، مشکیزے سے پانی بھرتی ہوں، اور بچوں کو دیکھنا، گھر کو دیکھنا، صفائی وغیرہ، تو مجھے ایک نوکرانی کا بندوبست کرتے ہیں، ایک ملازمہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا صبر کرو، اور کیا میں تمہیں اس سے بہتر ایک چیز نہ بتاؤں جو تمہیں زیادہ فائدہ دے دے؟ تو تم وہ جو تسبیح ہے نا، ہم حضرت فاطمہ کی تسبیح پڑھتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جو ہم پڑھتے 33 دفعہ اور 34 دفعہ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے کے طور پہ حضرت فاطمہ کو پیش کی کہ دیکھو جب تم تھک جاتی ہو تو یہ تسبیح کیا کرو، تو اس سے تمہاری توانائی بھی بحال ہوگی، تمہیں ثواب بھی ہوگا۔ تو یہ ہمیں تسبیح کبھی نہیں بھولنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوشخبری سنائی نا کہ جو یہ سب آپ کی جو تعلیمات آپ کو دی جا رہی ہیں نا، اس کے بدلے میں جو آپ مشکلیں اٹھا رہی ہیں، اس کے بدلے میں اللہ نے آپ کے لیے کیا انعام رکھا ہے کہ آپ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، ٹھیک ہے، آپ بادشاہ ہیں، وہاں پر آپ کوئین بن کر بیٹھی ہوں گی۔ تو اس خوشی سے ہی آپ نہال ہو گئی، آپ اتنا آپ کو پرسکون آپ کے چہرے کے اوپر
اتنا سکون اور اتنی خوشی ظاہر ہوئی کہ آپ کو پھر وہ چکی پیسنا یا مشکیزے سے پانی بھرنا یا اور کام کرنا اتنا مشکل نہیں لگتا تھا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و شکر کے اسوائے سے سیکھنے اور اسے اپنی عملی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم زندگی میں پیش آنے والی مشکلات اور تکالیف کو شعوری طور پر صبر کے ساتھ گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ اور بندوں کی طرف سے ملنے والی تمام چھوٹی بڑی نعمتوں کا ادراک اور ان کا اعتراف کر سکیں۔ اگر ہم اللہ پاک کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں گے تو دیکھیں آپ تھوڑی تھوڑی چیزوں پر شکر ادا کرنا سیکھیں گے نا، اللہ آپ کو اور نعمتیں عطا کرے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی اور آپ اپنے اس تھوڑی سی چیز میں بھی بہت خوش ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جو مجھے سمجھ نہیں آتی، لوگ اتنے مہنگے مہنگے موبائل فون لیتے ہیں، دیکھیں وہ پرو میکس ٹائپ فون ہو یا ایک نارمل اینڈرائڈ ہو، کام وہ بھی وہی کرتا ہے اور وہ بھی وہی کرتا ہے۔ کیا آئی فون جو پرو میکس ہے وہ کیا اٹھ کر آپ کو پانی لا دے گا یا آپ کو روٹی پکا کے دے دے گا؟ نہیں دے گا، وہ اتنا ہی کام کرے گا جس کے لیے وہ بنا ہے، اور اینڈرائڈ بھی اتنا ہی کام کرے گا۔ تو پھر یہ فضول خرچی کیا ہے، یہ شو آف کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی کا کوئی بھلا کر دیں، کسی گھر میں کوئی راشن ڈلوا دیں۔ یہ جو دکھاوا ہے نا، یہ اللہ کو ناپسند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انتہائی ناپسند ہے۔ تو ہاں آپ فون لیں، ضرور لیں، اچھا لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی قیمت جو ہے نا وہ لاکھوں میں ہو، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آج کل تو چلو ہزاروں میں ایک چیز ملتی ہے، سمجھ آتی ہے کہ بھئی یہ مہنگی ہے، لیکن لاکھوں میں وہی چیز خرید لینا یہ کہیں کی کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ آگے ہم لاسٹ اپنی لائن پڑھ لیتے ہیں کہ اگر ہم صبر و شکر کے اس نبی اسوہ کو اپنا لیں تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں اثار اور حوصلہ افزائی کے جذبات و احساسات پروان چڑھیں گے۔ اس کے نتیجے میں معاشرہ ایک مثالی مسلمان معاشرہ بن سکے گا۔ اور ایسا کیوں؟ کیونکہ اگر آپ مہنگے موبائل غریب دوستوں کو نہیں دکھائیں گے نا تو وہ بھی اپنے گھر میں ماں باپ کو جا کر تنگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی اثار اور قربانی کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوگا اور وہ کہیں گے کوئی بات نہیں، ہمارا اتنا امیر دوست ہے پھر بھی وہ ایک سادہ سا فون استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کا استعمال کریں، اس کو خرچ کریں، لیکن فضول خرچی کی طرف نہ جائیں۔ اثار اور قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے جو اللہ نے ہمیں پیسے عطا کیے ہیں وہ نعمت ہیں اور امانت ہیں ان غریبوں کی جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم ان پیسوں کو ان غریبوں تک پہنچائیں اور صبر اور شکر سے اللہ کی زندگی گزاریں کہ شکر ہے اللہ تو نے ہمیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالا، تو نے ہمیں مشقت میں نہیں ڈالا، تو نے ہمیں اچھی زندگی عطا کی۔ اور اگر نہیں بھی کی، اگر آپ میں غربت ہے آپ کے گھروں میں، تو بھی اس میں شرم والی بات کوئی نہیں، کیونکہ ہمارے رحمت للعالمین بھی چٹائی پر سوتے تھے، ٹھیک ہے؟ اپنے اوپر بوریاں لیتے تھے، دونوں جہانوں کے بادشاہ تھے، لیکن انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ تو میں دعا کروں گی آپ لوگ بھی اور میں بھی، اللہ پاک ہمیں اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس ٹاپک کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نے کے پان۔